اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا ہم کیا جواب دیں؟ کیا ہم ان کو کہیں کہ جناب یہ آپ نے جو اتنے مسنگ پرسن کا جو آپ نے لکھ دیا ہے، تو یہ لوگ، جب یہی نہیں پتہ کہ وہ لوگ ہیں کون، کن لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسنگ ہے، کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زخمی ہوئے ہیں بلٹ فائر سے اور یہاں پہ ڈی چوک میں یا اسلام آباد میں جو ہے یہ ہوئے ہیں، کن لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، جو یہ نمبر دیتے ہیں بڑے دعوے سے کہ جی وہ 12-13 کا تو ہمیں تصدیق ہو گیا ہے، وہ بھی وہ 12-13 کدھر ہیں؟ ان 12-13 کے نام دے دیں، انہی کے متعلق ہمیں بتائیں کہ وہ جو ہے وہ کہاں ہے، تو کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد باقی پھر وہی ہے کہ جی ہاسپٹل کا ریکارڈ جو ہے وہ دیکھیں جی، پھر سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ان کا جائزہ لیں جی، پھر ایف آئی آر کو جو ہے وہ اینالائز کریں، اور پھر جو ہے وہ جو سینسرشپ اینڈ ریسٹرکشن جو ہے وہ ان کے متعلق جو ہے وہ دیکھیں، اور جو ہے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ بتایا جائے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ماں سوائے پراپیگنڈے کے جو ہے وہ اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ پراپیگنڈا جو ہے یہ اداروں کے خلاف کرتے ہیں، فورسز کے خلاف کرتے ہیں، ملک کے خلاف کرتے ہیں، اور مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے۔ اور آخر میں جو ہے یہ لکھتے ہیں کہ دی پاکستان تحریک انصاف hereby also call upon the federal government as well as the government of Punjab, Sindh, Balochistan to support in accordance with the law the grant of bails or orders suspending the convictions and sentences of all prisoners۔ تو یہ تو ویسے ہی یہ بات یہاں پہ لکھنی بنتی نہیں ہے، زبانی طور پہ اگر ہمیں کہنا تھا تو کہہ دیتے۔ ہاؤ دیز گورنمنٹس آر کمپیٹنٹ آر الاؤڈ ٹو بائی لا کہ وہ جو ہے وہ کورٹس میں جا کے جو ہے وہ انٹرفیئر کریں اور جا کے ان کو کہیں کہ جناب ان کی جو ہے وہ بیلیں ریجیکٹ کریں یا ان کی کنوکشن جو ہے وہ سسپینڈ کریں، جو ایک ان اکارڈنس ود لا جو بنتا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ جو ٹرائلز ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ عدالتیں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ فیصلے کریں گی۔ بات دراصل جو ہے وہ کیونکہ جو کیس ہے جس کا متوقع ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ کل یا جیسے جو ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ فیصلہ جو محفوظ ہے وہ سنایا جائے گا، جو 190 ملین پاؤنڈ، وہ اگر آپ روپوں میں بتائیں تو زیادہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے، تقریباً وہ اس وقت کوئی 60 سے 70 ارب روپے بنتا ہے۔ وہ کیس 2 + 2 4 ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، بڑی سیدھی بات ہے کہ ایک آدمی کا جو پراپرٹی ٹائکون ہے اس کا وہاں پہ پیسہ جو ہے، جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے وہاں پہ، انہوں نے وہ پیسہ پکڑا، اس کی کوئی لیگل جو ہے وہ جسٹیفیکیشن وہاں پہ نہیں تھی، کیونکہ وہ اوریجنلی جو ہے وہ پاکستان سے وہ پیسہ جو ہے وہاں پہ ٹرانسفر ہوا تھا، تو انہوں نے اس پیسے کو، اس رقم کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ یعنی انہوں نے ضبط کیا، اور اس رقم نے جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ انہوں نے واپس بھیجنا تھا۔ وہاں پہ بجائے اس کے کہ وہ پیسے جو ہے وہ جن صاحب کے تھے وہ اپنا کیس کنٹیسٹ کرتے، انہوں نے وہاں پہ ان سے کمپرومائز کیا، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں آئی پلیڈ گلٹی، تو یہ پیسے جو ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو واپس ہونے ہیں، تو میں گورنمنٹ سے جو ہے وہ تصفیہ کر کے تو جو ہے میں یہ پیسے جو ہے وہ ہم واپس بھیج دیتے ہیں، تو ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے وہ پروسیکیوٹ نہ کیا جائے۔ اور وہ جو تصفیہ ہوا اس کے نتیجے میں وہ پیسے جو ہیں وہ ان صاحب کی جو لائبلٹی تھی سپریم کورٹ میں، جو انہوں نے سندھ میں سرکاری اراضی کے اوپر قبضہ کیا تھا،
اس کے نتیجے میں جو 460 ارب روپیہ جرمانہ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب بحریہ ٹاؤن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے عائد کیا تھا، اور انہوں نے اس کو انسٹالمنٹس کی صورت میں جمع کروانا تھا، تو یہ ان کا پیسہ جو وہاں پہ پکڑا گیا اور وہاں پہ جو کنفسکیٹ ہوا، تو اس کے نتیجے میں اس نے پاکستان کے جو ہے وہ خزانے میں آنا تھا، وہ پبلک منی ایکسچیکر میں آنا تھا، تو انہوں نے اسے جو ہے یہ معاہدہ کر کے تو اس جرمانے کا جو فائن کا جو اس کی لائبلٹی تھی سپریم کورٹ میں، اس کے اگینسٹ کو جمع کروا دیا، یعنی اس کے پیسے وہاں پہ جو ضبط ہوئے وہ یہاں پہ آ کے اس کے اکاؤنٹ اس کی جو ہے وہ لائبلٹی میں جمع ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں، اس فیور کے نتیجے میں، یعنی ایک حکمران جو ہے اگر وہ اپنی سرکاری پوزیشن سے کسی کو بینیفٹ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ حاصل کرتا ہے، تو یہی تو کرپشن ہے، یہی تو کرائم ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ بھائی وہ جو ٹرسٹ ہے، وہ ٹرسٹ جو ہے اس ٹرسٹ میں آپ دونوں میاں بیوی دونوں اس کے جو ہے وہ ٹرسٹی ہیں، آپ کے علاوہ تو وہاں پہ تیسرا تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے اس میں، اور آپ کو اس ٹرسٹی ہونے کے ناطے اس پراپرٹی سے متعلق وہی اختیارات ہیں جو کسی بھی بندے کو اپنی جو ہے وہ وراثتی جائیداد میں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس فیور کے نتیجے میں کہ سرکاری پیسہ، گورنمنٹ کا پیسہ، عوام کا پیسہ جو ہے وہ آپ نے گھما کے اسی بندے کی لائبلٹی کو ایڈجسٹ کرانے میں اسی کے اکاؤنٹ میں جو ہے جمع کروا دیا، آپ نے یہاں پہ تقریباً 8 ارب روپے کی جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ حاصل کی ٹرسٹ کے نام کے اوپر، اور پھر ساری ٹرسٹ کو نہیں گئی، اس کے علاوہ 240 کنال جو ہیں وہ آپ نے ادھر بنی گالا میں جو ہے وہ فرا گوگی کے نام ہے۔ وہ کون سا ٹرسٹ ہے؟ فرا گوگی بھی کوئی کسی ٹرسٹ کا نام ہے؟ اس کے علاوہ جو ہیرے کی انگوٹھیاں اور جو اپنا ہیرے کے جو اپنا دوسرے ہار، وہ اس کے علاوہ ان کی بھی جو ہے وہ کروڑوں میں مالیت ہے۔ اور ایک ایسا بندہ جو ہے جو کہے کہ جی وہ ایک ملک تھا، اس ملک میں وہاں پر ان کا ایک کشتی تھی، وہ کشتی جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گئی جی، اس وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دی۔ یہ کہانیاں ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ سنائی جاتی تھی، ہاں جی تلاشی دیں جی، رسیدیں پیش کریں جی، تو اور اسی وقت یہ کام جو ہے وہ ہو رہے تھے، اور اب ان کی جسٹیفیکیشن دی جا رہی جی وہ ٹرسٹ کو جو ہے وہ دے دی گئی۔ اٹ مینس کہ ایک آدمی جو ہے وہ ڈاکہ مارے، لوٹے کسی کو، بینک لوٹے، ڈکیٹیاں کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مسجد بنا دے یا ایک مدرسہ بنا دے اور کہہ کہ دیکھیں جی میں نے تو بڑا جو ہے وہ نیک کام کیا ہے۔ اس کی کہاں سے جو ہے وہ جسٹیفیکیشن ہے؟ اور یہ جو ساری چیز ہے یہ ڈاکومنٹڈ ہے، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ بحریہ ٹاؤن کا وہاں پہ ملک ریاض صاحب کے پیسے نہیں تھے وہاں لندن میں جو کنفسکیٹ ہوئے ہیں، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وہ جو ہے وہ سرکاری خزانے میں آنے تھے۔ اس کی وجہ کہ بعد میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ نے وہ فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے، اس اکاؤنٹ سے جس میں وہ ایڈجسٹ کروائے گئے تھے، وہاں سے نکال کے انہوں نے جو ہے وہ واپس کر دیے۔ وہ اکاؤنٹ نمبر 1 جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس میں واپس آ چکے ہیں۔ وہ لائبلٹی جو انہوں نے ایڈجسٹ کروائی تھی وہ واپس آ چکی ہے بائی دی ڈیسیجن آف دی سپریم کورٹ۔ اب اس فیصلے کی موجودگی میں ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ اس کیس میں جو ہے وہ عدالت اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ان کو جو ہے وہ مجرم قرار دے۔ یہ اس بنیاد کے اوپر ہمارا دعویٰ ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، یہ پیسے جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں یہ غلط آئے، یہ اللیگل تھے، اور انہوں نے وہ پیسے جو ہے وہ قومی خزانے میں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بھیجے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں سے جو ہے وہ دھیان ہٹانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے پراپیگنڈے کو جو ہے وہ ہوا دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مظلوم بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ کرپشن کے کیسز جو، اور خاص طور پہ یہ کیس جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے
اور یہ جو اریسٹ کے لیے جو کمیشن چاہتے ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن پریما فیسی نہیں بنتی. جو جواب اس کا ہے وہ ہم بالکل جس طرح سے آج میٹنگ کا احوال جو ہے وہ صدیقی صاحب آپ کو بتائیں گے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم دیں گے. تو یہ چند گزارشات ایک منٹ تو صدیقی صاحب بات کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ کے کوشچن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو آج کے مذاکرات کے حوالے سے بھی بتا دیا ہے، اور خاص طور پہ جو ان کے مطالبات آئے ہیں جن کا بڑی دیر سے ہمیں انتظار تھا، آپ کو بھی انتظار تھا، تحریری شکل میں وہ سامنے آ گئے ہیں. انہوں نے باضابطہ طور پر اسپیکر صاحب کو پیش کیے، اس کے بعد اس کی کاپیز تقسیم کی گئیں، ہم تک بھی آئیں، ہم نے بھی انہیں پڑھا، پھر انہوں نے اس کو پڑھ کے بھی سنایا ان کی کمیٹی کے سربراہ نے، اور اس پہ خیر حاصل گفتگو ہوئی ہماری طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی. ان کی طرف سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہم 7 دنوں کے اندر اندر اس کے بارے میں جواب دیں، اور اگر ہمارا جواب پازیٹیو ہوگا یعنی ہم کمیشن کے قیام کی حمایت کریں گے یا اصولی طور پہ رضامندی ظاہر کر دیں گے تو بات آگے بڑھے گی، وگرنہ پھر چوتھی میٹنگ کے بارے میں وہ سوچیں گے کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر طے یہ ہوا کہ جی 7 جو دن کی قید وہ لگا رہے ہیں تو ہم 7 ورکنگ ڈیز کر لیتے ہیں تاکہ بیچ میں سے چھٹیاں نکل جائیں. تو ورکنگ ڈیز اگر شمار کر لیے جائیں تو وہ کوئی 27 یا 28 تاریخ بنے گی جنوری کی، تو ان کی ڈیڈ لائن سے پہلے ہے. اس وقت تک جیسے رانا صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک کمیٹی اگین اس کمیٹی کے اندر ہماری جو 7 جماعتیں ہیں وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کچھ ایسے ارکان کو بھی آپٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے جو کمیٹی میں تو شامل نہیں ہیں لیکن ان کی قانونی رائے ہمیں مطلوب ہوگی، ہمیں بھی مطلوب ہوگی. باقی جماعتیں بھی آزاد ہیں کہ کس کس سے کہاں کہاں مشاورت کرتی ہیں. تو اب جو ہمارا لائحہ عمل اس وقت طے ہوا ہے وہ یہی ہے کہ تمام جو پارٹیاں ہیں 7 وہ اپنی اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں گی، ان سے مشاورت کریں گی، اینڈ دے ول گیٹ بیک ٹو اس، یعنی ہم سارے پھر مل بیٹھیں گے اور ایک رائے بنائیں گے. جو عمومی بات ہے وہ ایک سب سے بڑا سوال جو جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا قانون، آئین، ضابطے، CRPC یا جو بھی قانون و آئین کے مطابق معاملات ہیں وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں، کہیں گنجائش دیتے ہیں کہ وہ معاملات جو آلریڈی عدالتوں کے اندر زیر بحث ہوں یا چل رہے ہوں، پروسیڈنگز ہو رہی ہوں، سزائیں ہو رہی ہوں اور گواہیاں ہو رہی ہوں اور باقاعدہ ایک عدالتی عمل شروع ہو. ہمیں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب عدالتی عمل شروع ہو جائے تو آپ اس عمل کے اوپر بات نہ کریں، پارلیمنٹ کے اندر بھی گریز کریں اس سے، اور ہم گریز کرتے ہیں. تو کجا یہ کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے، یہ ایک سوچ ہے، رائے ہے. ہم کوئی انکار ابھی نہیں کر رہے، اقرار بھی نہیں کر رہے. ہم نے یہ کمیٹی اس لیے بنائی ہے کہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لے اور ان کی جو سینسٹیوٹیز ہیں یا مطالبات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کہاں کہاں گنجائش نکال سکتے ہیں. جہاں تک ان کی دستاویز کا تعلق ہے جس پہ بڑی تفصیل سے رانا صاحب روشنی ڈال چکے ہیں ان کے مطالبات پہ، انہوں نے 2 کمیشنز کے حوالے سے 15 اپنی جو TORs ہیں وہ رقم کر دیے ہیں، اور TORs عجیب و غریب قسم کے ہیں کہ جی پکڑا کیسے گیا تھا، کیوں پکڑا گیا تھا، فلاں کیسے ہوا تھا. تو اینی ہاؤ وہ 15 TORs ہیں، لیکن اگر کمیشن بنتا ہے یا بنتے ہیں تو پھر TORs کا بھی جائزہ لیا جائے گا، ان کو بھی دیکھا جائے گا، ہماری طرف سے بھی کچھ شرائط اس میں ڈلیں گی. تو وہ ایک پروسیس اس وقت آئے گا جب ایک اصولی فیصلہ ہم کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو 42 ڈیز ہونے لگے ہیں اپنے ان مطالبات کو تحریری شکل میں ہمارے سامنے لانے میں. 5 دسمبر کو ان کی کمیٹی قائم ہوئی تھی جو سوچ سمجھ کے قائم کی گئی تھی کہ اب یہ ڈائلاگ کرے گی. وہ پھر ہمارے پاس آئے، ڈائلاگ شروع ہوئے. 42 دن انہیں لگے ہیں اپنے مطالبات کو مرتب کرنے میں، تحریر کرنے میں اور ہمارے سامنے لانے میں. اب وہ مطالبات تو جو ہیں سو ہیں،
ان مطالبات کے آگے اور پیچھے جو انہوں نے مور پنکھ لگائے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. وہ ان کے الزامات کی فہرست ہے جو مطالبات کے ساتھ انہوں نے نتھی کر دی ہے, اور وہ مطالبات بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرا خیال ہے کہ دستاویز کم ہے اور حکومت کے اوپر چارج شیٹ بہت زیادہ ہے, بڑی کڑی قسم کی چارج شیٹ ہے. لیکن ہم ان چیزوں میں فی الحال نہیں پڑھ رہے. ہم نے کوئی ان سے گلا شکوہ بھی اس حوالے سے نہیں کیا. ٹھیک ہے, آ گئی یہ دستاویز, اس کا تحریری جواب ہم نے دینا ہے کیونکہ وہ بھی تحریری چاہتے ہیں اور ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم تحریری جواب ان کو دیں گے. ان کی طرف سے پھر مطالبہ آیا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کا موقع دیا جائے. ہم نے اس سے ایگری کیا. انہوں نے کہا جی کہ آزادانہ ماحول ہو. اب آزادانہ ماحول کے تقاضے گھروں میں یا بازاروں میں یا چوراہوں میں یا چوکوں میں تو ہو سکتے ہیں, جیلوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے. جیل کا تو پھاٹک ہی آپ کی آزادی کو سلب کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے, تو جیلوں کے اندر اگر آزادانہ ماحول ملنے لگے تو پھر بات دوسری ہو جائے. لیکن ہم نے ان کی تجویز پہ اتفاق کیا ہے اور کہا ہے جی کہ ٹھیک ہے, جس حد تک ممکن ہے ان کو آزادانہ ماحول دیا جائے. وہ ملاقات ان کی آج ہو جائے یا کل ہو جائے یا اگلے یا 2-4 دنوں بعد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس کے بعد بات آگے چلے گی. کچھ اور چیزیں بھی پریس میں میڈیا میں ابھی آ رہی ہیں, ان پہ ہم سر دست کوئی بات نہیں کرتے. ہمارا خیال یہ ہے کہ ماحول خوشگوار رہے, ہم اسے تاریخوں کے اندر نہ باندھیں. اگرچہ انہوں نے 7 دن کی قدغن لگائی, ہم نے مان لی. اسی طرح 31 جنوری کی انہوں نے قدغن لگائی ہوئی ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر معاملات بہتر طریقے سے, مثبت طریقے سے, اچھے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں, ان کے اطمینان کے مطابق بڑھتے ہیں, ہمارے اطمینان کے مطابق بڑھتے ہیں, تو پھر 31 جنوری کو بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہیے. کوئی تاریخ, کوئی ڈیڈ لائن اہم نہیں ہوتی, آبجیکٹیو اہم ہوتے ہیں. ان کے حصول کے لیے ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. لیکن اس کا انحصار اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہمارا جواب ان تک پہنچے گا, ہمارا موقف جو اجتماعی موقف ہوگا 7 جماعتوں کا, تو اس پہ وہ کس طرح کا ری ایکشن دیتے ہیں. اگلی جو میٹنگز ہیں یا جو اگلا پروسیس ہے وہ اس کے مطابق چلے گا. جی تھینک یو. جی فرمائیں. جی گزارش یہ ہے کہ جو انکوائری ایکٹ ہے کیا وہ پرمٹ کرتا ہے کہ آپ اس طرح کے جوڈیشل کمیشن بنا سکیں ایسے ایونٹس کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ نائب ہیں یا نان سیریس ہیں جو انہوں نے اس طرح کا آپ کو رائٹ اپ دیا ہے, اس طرح کا چارٹر دیا ہے؟ نہیں دیکھیں, اس میں جہاں تک انکوائری ایکٹ 2017 ہے, اس میں میری یا صدیقی صاحب کی جو ہم نے یہاں آپ کے سامنے بیٹھنے سے پہلے کو تھوڑا اس کے اوپر مشورہ کیا ہے, پریما فشائی تو یہ ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس بات کو حتمی اس لیے نہ سمجھا جائے کیونکہ گورنمنٹ اور اپنے الائی سے مشورہ کرنے کے بعد جو جواب دے گی تو اس میں جو ہے وہ اس بات کو حتمی طور پہ بتایا جائے گا کہ یہ کمیشن بن سکتا ہے, نہیں بن سکتا, بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جو بات انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ ریاست کو, ملک کو, اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اتنے شد و مت سے کی اور جعلی جو ہے وہ پوسٹیں لگائیں اور تصویریں لگائیں, آگے پیچھے سے پکڑ دکڑ کے فلسطین کی جو ہے وہ ایمبولینسز کو بھی دکھایا. تو بھائی چلیں, اب آپ 12 یا 13 کی بات کریں, چلو 13 کے نام ہی دے دیں کہ جی یہ 13 لوگ ہیں اور ان کو جو ہے وہ فلاں جگہ پہ یا فلاں جگہ پہ جو ہے وہ ان کو گولیاں مار کے جو ہے وہ ان کو ہلاک کیا گیا ہے. تو چلیں ہم بھی ان کی تصدیق کرتے, معلوم کرتے کہ بھئی وہ سارے جو ہیں وہ کسی فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں یا کس طرح سے ہوئے ہیں. مسنگ پرسن, وہ بھئی مسنگ پرسن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سینکڑوں ہزاروں لوگ مسنگ ہیں, تو کسی ایک کا جو ہے وہ ابھی تک آپ نے نام نہیں دیا. اس لسٹ میں آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ یہ پوری لسٹ اس کے ساتھ آپ ایک تتمہ جو ہے وہ ساتھ لگاتے نیکسچر کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ اتنے 100 لوگ ہیں, یہ 500 یہ 1000 لوگ ہیں جناب, یہ مسنگ ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ
کہاں 278, کہاں 315, کہاں پہ پھر سینکڑوں ہزاروں, پھر آ گئے آپ 12-13 پہ. بھئی 12-13 کے جو دے دیں. زخمی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سینکڑوں لوگ ہیں, وہ کدھر ہیں؟